بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی لگتی ہیں، اور ذرا تھوڑی ساجے سور جائیں تو پھر ذرا زیادہ سونی لگتی ہیں، اور اپنی ویسے بڑی سونی لگتی ہیں سب کو۔ وہ دلہن بھی بنی تھی، روح بھی بڑا چڑھا ہوا تھا، وہ جو آئے نہ آ کے بلائیں گے، آج تے بڑا ہی روح چڑھے، اماں آئے تے بلاواں لگے، بھیناں آن تے بلاواں لگے، ماسی آئے، پھوپھی آئے، خالہ آئے، چاچی آئے، تائی آئے، مامی آئے، چھوٹی مامی آئے، درمیانی مامی آئے، جڑا آئے آ کے بلاواں لگے۔ لیکن وہ ہماری طرح فیس بک کے جھوٹ میں نہیں پھنسی ہوئی تھی، وہ آگے سے رو پڑی۔ وہ سب نے کیا نہ رو، اسی کہنے پہ تو سونی لگن رہی ہے۔ انہیں کیا تھوڑے کہنا کھ نہیں، دعا کرو جی کول چلی انہوں ہی سونی لگ جا، اسی یہی کھیڈن لے تو سونا لگن دے، تھی مینوں کہنے تو ہی سونا لگن دے، لیکن گل اس دن نہیں ہونی جس دن اسی حضور نبی علیہ السلام میں سونے لگا گیا۔ آؤ آج کوشش کریے، آج تو شروع ہو جائیے ایسی نبی علیہ السلام میں سونے لگی۔ دیکھو نا جی، اور میں کہتا ہوں جی اسی بڑے بڑے خواب ویکھن دے ساری جڑی قوم ہے نا، خواب ہی ویکھدی پئی، اور ہم تقریباً اکثر و بیشتر اسی عوام میں مبتلا ہیں کہ جی اسی مدینے جان دے، ساری گڈی مدینے جاندی پئی۔ اقبال کہتا ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے رملے چ، کہتا تو کوئی نہیں مدینے جان دے، تو بھول گیا نا رستہ، لیکن ہم ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ذریعہ اپنی اپنی گڈی کھلاڑیے تو چیک کریے بلا مدینے جاننے ہیں کہ انڈیا تو نہیں پی گئی۔ ہاں جی چیک کریے، کیونکہ سارے منہ تو مدینے والے والے تو نہیں ہے، سارے منہ تو انڈیا والے نہیں، سارے جڑے والاں دے سٹائل نے حضرت تو مدینے والے تو کوئی نہیں، تو انڈیا والے نہیں۔ سارے جڑے کپڑے نہیں حضرت تو مدینے والے تو نہیں کوئی نہیں ہے، سارے کپڑے تو انڈیا والے ہیں۔ پھر کس طرح کہنے کہ انڈیا مدینے جان دے، پھر کس طرح کہنے کہ مدینے جان دے؟ کاکا جی اسی مدینے نہیں جان دے، اسی انڈیا جان دے۔ آؤ جی اپنی گڈیاں کھلار کے موڑیے واپس مدینے اور مدینے پاک کا رنگ لے آئیے، مدینے پاک کا۔ اب دیکھیں نا جی یہ 12 ربیع الاول شریف ماشاءاللہ آپ نے منایا، ٹھیک ہے، جھنڈیاں لگی، جلوس نکلے، گلیاں سجی، بازار سجی، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں بچوں سے سوال پوچھتا ہوں، یار جڑیاں تسی لڑیاں لائیاں نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی وچ، یہ کتوں آئیاں نے پلا؟ تے پھر پھرا کے تے اینڈ تے جواب ہے سارے گلے کی دی چائنا تو آئی۔ میں کہتا ہوں یار یہ ہم کس طرح میلاد منا رہے ہیں کہ چائنا والی لڑیاں لگا رہے ہیں اور جو مدینے سے آئی ہیں ان کو ہم اتار رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا یار؟ یہ تو مزہ تو نہ آیا کوئی۔ اللہ یہ جو تو گلیوں میں تو نے لگائی ہیں نا، یہ تیری محبت ہے، اس کے لیے اتنے سخت احکام نہیں موجود کوئی، یہ تیری محبت ہے کہ تو نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کو اس انداز سے منایا۔ کسی نے کیک کاٹ کے منایا، کسی نے سبیل لگا کے منایا، کسی نے بریانی بانٹ کے منایا، کسی نے حلوہ پوڑی بانٹ کے منایا، ہر ایک نے اپنی اپنی توفیق اور اپنے اپنے انداز میں منایا۔ میں کہتا ہوں یار یہ تیری محبت ہے، یہ تیرا انداز ہے، لیکن یہ حضور کا آرڈر ہے، یہ حکم ہے حضور نبی علیہ السلام۔ تو پھر یہ مزہ تو نہ ہوا جی میلاد کا کہ چائنا والی تو لگ جائیں اور مدینے والی اتر جائیں، نہیں کچھ چلے ہو چائنا والیاں بھی لاؤ تو مدینے والیاں بھی لاؤ۔ اور میں تمہیں بتاؤں اندازے صحابہ کیا تھا اس حوالے سے، یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے حضرت نے، آپ فرماتے دو صحابی نا کہیں چلے گئے تو راستے میں ایک جو ہے نا وہ ایک ندی تھی حضرت جی، ٹھیک ہے، ایک ندی تھی حضرت، ایک صحابی تو اس کو عبور کر گئے اور دوسرے نا اسی سمت کھڑے سوچ رہے تھے۔ جب عبور کر گئے نا دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، ان کا وہ کتنے دیکھا تو وہ پیچھے کھڑے ہیں، انہیں سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، وہ پکار کے کہتے ہیں میرے بھائی آ جاؤ پانی گہرا نہیں ہے کوئی، وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا کوئی، وہ کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا تو سوچ رہا ہوں محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں۔ آج ہمارے انداز تو دیکھو ہم کس سب چل پڑے ہیں، غصہ سانوں بڑا آتا ہے، زبان ساڑی بڑی سخت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو حضرت نے کہی ایک بات آخری جملہ، میں اس کی بالکل تائید کروں گا، وہ کسی صوفی نے بڑے درد سے کہا تھا، وہ کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو یہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ لیٹا بھائی اسی گلی سے گھر چ لائی ہے اندر ایک بھی لائٹ کوئی نہیں لائی ہے،
سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار. ٹھیک ہے بھائی, سونا آیا تو گلیاں بازار سجی ہیں, لیکن سونا گلیاں بازار سجانے آیا تھا, وہ سونا تو ہمیں سجانے آیا تھا. اسی تو سجے کوئی نہیں, اسی تے ہم تو نہیں سجے کوئی نہیں. آؤ یار, اگر میلاد کا مزہ لینا تو پھر خود کو بھی سجاؤ. آؤ پاکستان والوں, اور چلے ہو 70 سال ہو گئے تکے کھانے کہ دو اٹھنا نہیں, کدو ہوش کرنی ہے یار. اٹھو ہی مت کرو حضرت. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. آؤ حضرت جی اٹھو چلیے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر ہی ہوئی خار پھرتے ہیں. جتنی دیر حضور کے در کو چھوڑو گے اسی طرح دھکے کھاؤ گے. کبھی کوئی تمہیں آگے 5 سال ذلیل کرے گا, کبھی کوئی آگے 5 سال تمہیں رسوا کرے گا. آج اٹھ کھڑے ہو, حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو, تمہارے اچھے دن اسی وقت شروع ہو جائیں گے. اور جتنی دیر حضرت جی حضور سے دور رہو گے, وہ کسی نے لکھا تھا نا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. جب سے ہم نے ان کا دامن چھوڑا, دیکھو آج یار افریقہ کے جنگلوں میں کوئی باندر بیمار ہو تو 10 ہیلی کاپٹر اس کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور بالکل آپ کے ساتھ کشمیر میں دیکھو تو صحیح یار, سال سے اوپر ہو گیا لاک ڈاؤن لگا پڑا ہے. کیا ہو گیا یار. اور ساری قوم بھی بڑی بادشاہ قوم ہے, فیس بک تے جنگل لڑن والی قوم ہے. کتنے بھی کشمیر آج بھول گیا کشمیر, کدھر ہے کشمیر آج یار. پتہ ہے اپنا لاک ڈاؤن یاد ہے نا, جو 4 مہینے لگا لایا ہی اپنے نے, دکاناں بھی کھلیاں سن, بازار بھی کھلے سن. اور دیکھو تو صحیح یار, ان کو بیچارے کب سے لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں, اور لاک ڈاؤن لگانے والے مسلمان نہیں بلکہ انڈین آرمی ہے. وجہ کیا, ان کے جو ہم غلام تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. جتنے نوجوان بچے بیٹھے, میں آپ سب کو دعوت دوں گا, نماز کی پابندی کرو. نماز نہ وہ سکھ کے نماز پڑھو. اسی نماز نہیں پڑھتے کوئی, اسی ایکسرسائز کرنی, نماز سکھ کے پڑھو. پھر دیکھو یہ نماز تمہیں کہاں لے جائے. برادر جی, حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. میں تمہیں درود پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یاد کیا کرو. پڑھنے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. حضرت نے آگے انعام بھی لیا, میرے پردادا مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. آپ کے پاس نہ کوئی بندہ آ گیا, آگے عرض کردہ حضور بڑی پریشانی, کو وظیفہ دسو, کم نہیں چلتا, پیسے نہیں ہیں, بال بچے بڑے زیادہ نہیں, کمان والا کلاواں کھان والے بڑے نہیں, پوری نہیں پہ, کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا کاکا روز 100 بار اللہ دی بارگاہ استغفار کرنی. وہ آگے سے عرض کردہ حضور میں کہیں 1000 باری پڑھ چھڑیا تو کھ نہیں ہوا, تو 100 بار نہ کی ہونا. آپ نے فرمایا کاکا تو پڑھنے ڈے میں تینوں کرنے لوں کہنے ڈے. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کس طرح, درود نبی علیہ السلام سے پڑھنے ہیں ویکھن کو پڑھے دیں. او بھائی تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے, جن کو سلام پیش کر رہا ہے ان کی طرف دیکھ. تو کوپا کیوں دیکھ رہا ہے اوپر, تو سجے کیوں دیکھ رہا ہے, تو کھبے کیوں دیکھ رہا ہے. تو حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے. وہ آخری بات ہے, تو دیکھ نہیں سکتا, وہ تو سن نہیں سکتا. وہ تیرا سلام سن بھی رہے ہیں, وہ تجھے دیکھ بھی رہے ہیں. یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. اور اللہ حضرت نے بھی یہی لکھا, فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. یاد تو کرو کبھی حضور نبی علیہ السلام کو. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, حضرت شیخ ابو الخیر اخت علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے مدینہ بلایا. ایک تو اللہ کرے حضرت ساڑھے جملے ٹھیک ہو جائیں, اللہ کرے ساڑھے فکرے ٹھیک ہو جائیں. ہر بندے نے حضرت یہ گردان رٹی ہوئی ہے. میں گیا سا مدینے, ایڈا تو ڈی سی جنگ لگ گیا, تو مدینے گیا. تو کون ہونا مدینے جانا, بلکہ ہے کہ مینوں مدینے والے نے بلایا. یہ میں نہیں چنگی ہوتی ہے, اس کو نکالو اپنے. ایسے ایسے احباب ملتے ہیں, زہر چڑھتا ہے ان کی باتیں سنیں. وہ نہیں اسی ہر سال ہی ہوتے ہیں, 17-18 سال ہو گئے, ہر سال ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ کہتے ہیں سینا چاہیے تو تروپا نہیں ہلتا ہے, تو ہر سال آپ ہی کیوں ڈر جانا. بھائی ہمارے امام بھی تو یہی فرما رہے ہیں, آپ تو نہیں کہتے میں چلنا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں, آیا ہے بولا واہ مجھے دربار نبی سے. بزرگ بھی ہمارے یہی کہتے رہے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ میں اتنے ہونا وا جی, میں ہر سال ہی جانا وا, یہ جملے کہاں سے نکالے. اور میں نہیں چنگی پائی جی, ایسے بھی تو جا کے بھی خالی آ جانے.
جدن اسی کہہ کے گئے نا من انہوں نے بلایا ہے، پھر بھائی تو آپ مہمان ہو، تو مہمان کی تو پھر بڑی تعظیم اور بڑی توقیر ہوتی ہے. اسی جانے ہیں کی کہہ کے جانے ہیں میں چلا ہوں، ٹھیک ہے بھائی پھر آئے ہیں تو پھر آیا رہے. ہاں تو جو آیا ہے نہیں ہے، میں نہیں چنگی ہے. جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. تو مجھے آپ بچوں سے بھی بڑا گلہ ہے یار، ہمارے بڑوں کے جملے اسٹیٹس لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اپنے اندر اتارنے کے لیے فکر ہے. دیکھو نا حضور بلے شاہ نے کتنا سونا لکھا. اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا. یہ ہماری میں نے بربادی. میں ایک بزرگ تھے نا، جب انہوں نے پڑھا نا کہ شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. انہوں نے کہا میں ایڈا کام خراب کرتا ہے. آرڈر کیا ہے واستکبر وکان من الکافرین. انہوں نے لفظ میں ہی ترک کر دی. بزرگ سناتے ہیں، حضرت ثاقب صاحب نے اس کو سنایا، وہ جیل میں نے پھر اپنے والے سے اس کی ایویں ڈنگی پڑنگی سی باہر کر دی. وہ یہ تقوی ہیں ان لوگوں کے. آپ نے فرمایا میں نہیں بولنا. وہ کوئی چار شرارتی منڈے رلے ہونے کہ لے بھی مولوی ہوئی کہتے ہیں میں نہیں بولنا، اج ہی جمعے کڑانا ہے. وہ جذبات فرما رہے تھے کہ منڈا اٹھ کھلوتا ہے، ارے کردہ حضور شیطان نے کی کیا سی تے گلے چ توکے لانت پی گیا. اس نے میں کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. آپ نے فرمایا یار ایسے لیے موضوع نہیں، تو بہ جاتے ہیں بعد جڑا پھر اللہ واسطے چھڑ دے، اللہ پھر انہوں بڑا کچھ عطا کرتا ہے. وہ جمعہ ہو گیا، سارے لوگ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا بھائی وہ دوران بعد سوال کنے پوچھا سی؟ اٹھ کے عرض کردہ حضور میں. آپ نے فرمایا وہ نہیں ہے، یہ آخیا سی چھوڑ گئے لفظ ترک کر دیا. میں میرے اپنے مفتی صاحب سے لاہور، میں جب نیا نیا گیا نا تو ایک پروگرام تھا، تو مجھے فرمانے لگے بھائی آپ جا کے پروگرام شروع کریں، ہم آ رہے ہیں. تو میں سمجھا حضرت نا واہ لوگ آن گے. وہ میں جا کے پروگرام شروع کیا، حضرت کل ہی بھی آن کی تھی. میں حضور آپ فرما رہے تھے ہم آئیں گے، آپ تو کل ہی. آپ نے فرمایا ہم سے مراد ہم ہی ہیں. میں جناب ہم تو زیادہ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. اب فرمان لگے یار میں چنگا نہیں موجود تھا، ہم بولنا شروع کر چڑے تھے. وہ لوگ تو اتنے تقوی والے تھے. اس لیے جب کبھی کرم ہو، اے منڈی بہودین ہے نا کہہ کے چاہیے کہ میں چلا ہوں، بلکہ کی کہتے ہیں جانے ہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کبھی نہ کہہ کے جائیے بھی میں چلا ہوں. اور پھر حضرت جی جس دن تم یہ کہہ کے جاؤ گے نا جی مجھے انہوں نے بلایا، پھر دیکھو حضور نبی علیہ السلام نواز سے کس طرح. وہ حضرت شیخ ابو الخیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں زیادہ آزمائش میں ڈالوں، مجھے پتا ٹھنڈ میں بڑی ضرورت ہے. وہ نہیں میں سامنے ویکھنا، میں تو ہی میں نے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا لیکن مجھے حضرت جی شدت ہے کہ کئی دوسرا معاملہ بھی نہ وہ آپ فرماتے ہیں. میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں جا کے میں درود و سلام پیش کیا. کہتے ہیں آ گئے، کہتے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے. حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں ایک کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں ملا. حالانکہ یہ بھی بات عجائبات میں سے. اللہ مدینہ طیبہ تو وہ خطہ ہے جس کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں. اور اس گناہگار کا اپنا مشاہدہ ہے. جب پہلی بار نبی علیہ السلام نے بلایا، میرے ساتھ کچھ یہاں سے احباب تھے اور وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر تھے، اور کچھ احباب جو ہے نا وہ وہاں سے تھے. ہم جو ہے نا مسجد نبوی شریف کے اندر جو ٹرکی تعمیر ہے نا، پرانی مسجد نبوی شریف کی تعمیر، اب جو توسیع ہوئی وہ نہیں، پرانی تعمیر. ہم اندر بیٹھے ہوئے، زور کی نماز ہو چکی تھی. میرے ساتھ جو احباب آئے تھے وہ ذرا سائڈ پہ ہو کے نا آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے کسی موضوع پہ، اور یہ گناہ گار تھوڑا سائڈ پہ ہٹ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. اب حضرت جی پٹھان اردو بولنے کی کوشش کرے تو اس کا لہجہ بتا دے گا کہ بھائی ہوئی پٹھان، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر عربی بھی اردو بولنے کی کوشش کرے تو اس کا بھی لہجہ بتائے گا یہ جو ہے نا عربی ہے. حضرت پہلے کیا ہوا، میرے کندھے پہ نا ہاتھ، ساتھی کان میں السلام علیکم کی آواز.
میں نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ایک عربی وضاقتہ کے شخص لیکن لہجہ نفیس اردو کا، مجھے کہتے کہ ایک برتن آگے کر کے نا حضرت جی آپ کے لیے دال آئی. میں نے بندے پہلی بار دیکھا تھا. میں نے تھوڑا سا مسکرا کے آگے سے میں حضرت آپ خطا پہ ہیں، کسی اور کے لیے دال آئی ہے، میرے لیے نہیں ہے. تو بھی مجھے آگے سے مسکرا کر کہنے لگے حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے. اب اس پہ کیا بحث تھی؟ میں نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا لے لیا. اچھا جب ڈونگا لیا نا تو حضرت یہ ڈونگا اتنا گرم تھا کہ جیسے ساتھ ہی کوئی کمرہ ہے اور ابھی دیگ میں سے دال نکال کے اس برتن میں ڈالی گئی. کیونکہ چاروں طرف جتنا بھی حدود اربا بنتا ہے نا، اگر ہوٹل دیکھے جائیں تو وہاں تک آتے تھے دال ٹھنڈی ہو جانی چاہیے تھی. مسجد نبوی شریف کا اندر کا فاصلہ اتنا بنتا ہے کہ جتنی ٹھنڈ ہوتی ہے دال ٹھنڈی ہو جانی چاہیے، لیکن دال گرم حضرت. میں نے پکڑ کے وہ برتن سامنے رکھ لیا. اب ظاہر ہے دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا بھی وقت ہو چکا تھا. میں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ دال ٹھنڈی ہو جائے تلاوت قرآن کریم پھر کر لوں گا، اس کو کسی ایسے رکوع پہ ختم کرتا ہوں جہاں بآسانی شروع کر سکوں. میں نے جناب وہ تلاوت ختم کی، قرآن کریم ریک میں رکھا اور دال کا برتن اٹھا کے جو پیچھے دوست بیٹھے تھے نا ان میں آ کے بیٹھا اور دال کا برتن درمیان میں رکھا. اور میں ان کو کہتا کیا ہوں میں یار دال آ گئی ہے، ایک سالن باہر سے اور لیتے ہیں اور چل کے نہ روٹی کھاتے ہیں. تو انہی میں سے ایک بندہ حیران ہو کے پتہ مجھے کیا کہتا ہے، وہ حضرت دال آ بھی گئی. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتا ابھی میں بیٹھا یہاں سوچ رہا تھا کہ یار جنہوں نے آئے ہیں نا دعوت میں گوشت ہی لبڑنے ہیں کہ تو دال لبے گا. مدینہ پاک ایسا خطہ ہے، ہاں مدینہ پاک ایسا سونا خطہ ہے کہ بس دل میں خیال آنے کی بات ہے، چیز سامنے پڑی. لیکن حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے گا، ہم سب کو بلاوا ہے حضور نبی علیہ السلام. تو اگر وہاں جا کے دال حلوہ ہمارے سنیوں کو بڑا دل کرتا ہے، تو اگر وہاں آپ کا دل کر پڑے نا ایسی چیزیں کھانے کا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واپس آ کے کسی بابے سے اپنا علاج کروانا. بابا یہ دل کا کچھ کرو، ہاں حضور دی بارگاہ جا کے بھی انہوں حلواتے دال یاد. پھر دوسرا کام کیا کرنا؟ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں اس طرح کی آ کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھائی تیری جیب سے پیسے پہ ہیں جا کے باہروں کھا لے. چلے اتنی بڑی بارگاہ ہے تو مانگنے بھی لگا تو دال مانگنے لگا. ہاں مانگنا تو وہ مانگ جو تیرے اور میرے امام نے مانگا تھا. وہ کیا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بڑا دھیان رکھنا ہے، شیطان بندے کو بڑا پھنساتا ہے. باہر سے جا کے کھا لینی لے کے 6 ریال کی دال 5 یا 5 ریال کا لوا آ جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جتنی دور وہاں رہو نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رو کے یہ شعر پڑھتے رہنا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ کہہ کے تو دیکھو، کبھی عرضی پیش کرو تو صحیح کوئی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ فرماتے جو 5 دن ہو گئے نا غلام تھے نا لیکن آپ کہتے میں کسی عربی کسی شیخ کسی امیر آدمی کے گھر نہیں گیا، کہتے جن کا غلام تھا جن کا مہمان تھا جنہوں نے بلایا تھا میں انہیں کی بارگاہ میں گیا. وہ کہتے جا کے نا میں نے عرضی پیش کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ. عرض کرتا ہوں کہ ہوں محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کر کے نا کہتے میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا، اور خواب میں سے آ کے مجھے حضرت مولا علی نے جگایا ہے. اور چلیا کبھی ان کا مہمان تو بن تجھے آ کے جگائیں گے بھی حضرت مولا علی ہیں. تو بن تو صحیح کبھی ان کا مہمان، تو بنتے ہی تو نے سود شروع کر دیا تو دودھ میں پانی ملا رہے. تو بن تو صحیح کبھی ان کا مہمان، پھر دیکھ تو صحیح وہ کس طرح نوازتے ہیں اپنے غلاموں کو. فرماتے حضرت مولا علی نے نا مجھے جگایا اور فرمانے لگے اے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے؟ وہ دیکھ تو صحیح محبوب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے. کہتے میں حاضر خدمت ہوا. تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب صدیق اکبر بیٹھے ہوں رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ،
کہتے میں نے خواب ہی میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام مجھے فرمانے لگے اے ابو الخیر، تو نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ کھانے کا حکم بھی دیا۔ کہتے میں روٹی کھا رہا تھا، ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر رہا تھا۔ کھاتے کھاتے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی ابھی رہتی تھی کھانے والی، کھانی تھی ابھی، آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی کھانے والی رہتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، میں نہیں کھا سکا، آدھی کھائی جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، آدھی ابھی کھانی تھی، آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لئی، دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، لیکن اکھ تے کھولنی پیندی ہے نا، کہتے آدھی نہیں کھا سکا، آدھی کھائی تھی، آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی کرم نوازیوں پر، کہتے اکھ تے کھل گئی لیکن ندی پھر بھی ہاتھ وچ کہتے اکھ تے کھل گئی لیکن ندی پھر بھی ہاتھ وچ، اور کہتے دوسرا کرم کیا ہوا، جو آدھی انہوں نے اپنے پاس بٹھا کے کھلائی تھی نا، آپ فرماتے ہیں اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا، وہ چلیا تو بنتے سے حضور نبی علیہ السلام دا مقصد تینوں اگر خواب چ بھی دین گے نا کچھ، تیری اکھ کھل بھی جائے گی لیکن وہ چیز پھر بھی تیری ہوئے گی۔ میں بس اقبال کو ہی پڑھوں گا، اقبال کیا کہتے ہیں، اے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اچھا چلو حضرت، یہ تو تھے نا حضرت انسان، ٹھیک ہے جی، حضرت شیخ ابو الخیرک تھے، ایک متقی، ایک صوفی، ایک عابد، ایک زاہد، ایک عالم آدمی۔ لو جی میں آپ کو اس سے بھی نیچے لے کے جاتا ہوں کہ حضور کی عطائیں کس کس طرح اور کس کس پہ برستی ہیں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، یہ تقریباً پچھلے سال حضرت کا وصال ہو گیا، مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بات، جامعہ فریدیہ، ٹھیک ہے، بہت بڑی ہستی ہیں، اور حضرت نے جو ہے نا اپنا بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا ہے، بڑا وقت آپ نے مدینہ پاک، تو آپ صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ آپ ایک صاحب تصنیف بزرگ تھے، آپ نے بڑی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینہ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو مدینہ طیبہ پہ لکھی گئی کتاب ہے، اس میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ کیا اس میں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمیں حج کے لیے بلایا گیا، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں حج کر لیا تو پھر ایک نئی صدا تھی، کیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئی، کہتے ہیں میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا نا، تو میرے کمرے میں میرے ساتھ ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی، پاکستان سے آئی، حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا کہ وہ کون تھے۔ اب کہتے ہوا کیا، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اور فرماتے ہیں ہمارے ہوٹل کا کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو کہتے ہوا کیا کہ وہ لہراتی بل کھاتی ایک بلی اندر آ گئی، اور ہم نے محبت نہیں کی ہے، ہماری جانیں بلا کے محبوب کی ہر شے بندے کو کتنی سونی لگتی ہے، اور فرماتے ہیں وہ شہر محبوب کے شہر کی بلی تھی، ہم نے کہا یہ پیدا یہاں ہوئی ہے، اس نے مرنا یہاں ہے، ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں، یہ یہاں ہی رہتی ہے، اس کا دن یہاں، اس کی دوپہر یہاں، اس کی رات یہاں، یہ شہر محبوب کی بلی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس سے بڑی محبت کا اظہار کیا، کہتے اس وقت تو پاس تھا کچھ نہیں، کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا، کہتے ہم نے اس میں سے ایک نوالا توڑا اور اس کو پیش کیا، بھائی قبول کر لے تو، اب فرماتے ہیں اس نے قبول کر لیا، کھانا شروع کر دیا، کہتے ہیں اگلے دن پھر آ گیا، تیسرے دن پھر آ گئی، چوتھے دن پھر آ گئی، پانچویں دن پھر آ گئی، چھٹے دن پھر آ گئی، محبتیں بڑھتی گئیں۔ کہتے دل ہی دل میں وہ جو سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی نا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو میں نے پاکستان لے کے جانا۔ پاکستان فون کیا ایمبیسی، وہ جناب معاملہ طے ہو گئے، سعودی حکومت سے اجازت لے لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، بے جی ود گیا، اور ساتھ آرڈر پہ اس کے لیے ایک بڑا سونا سا پنجرا بنوایا کہ جاتے اس پنجرے میں رکھ کے نا میں بلی کو لے جاؤں۔
اس میں لکھا ہے جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان، تو رات کو جب سوئے نا تو یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حاجی جس طرح تو خیر نہ آیا سا اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کری کہ ساڈی بلی نہ لے کے جائے، ساڈی بلی ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ لکھا ہے کہ وہ